پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو پہلے T20 میچ میں شکست دے دی ہے۔ اس جیت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سلمان علی آغا مینجمنٹ کی غلطیوں پر بات نہیں کریں گے، ان کی غلطیوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ سلمان علی آغا اور مینجمنٹ نے غلطیاں نہیں، بلنڈر کیے ہیں۔ یہ تو آپ کو اپنی بالنگ کو داد دینی چاہیے کہ اس نے آپ کو بے عزتی سے بچا لیا، ورنہ اس وکٹ پہ یہ رن کچھ زیادہ ہرگز نہیں تھے۔ ان غلطیوں پہ ہم بابر اعظم اور رضوان پر غصہ کرتے رہے ہیں۔ اگر آپ محمد حارث کو نہ کھلاتے تو شاید اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا تھا، مگر محمد حارث کو آپ 7ویں 8ویں نمبر پر بیٹنگ پہ بھیجیں، یہ جسٹیفائی نہیں ہو سکتا۔ رائٹ اور لیفٹ کا کمبینیشن یہ کون سی تھیوری میں لکھا ہوا ہے؟ آپ کا ایک اوپنر بیٹسمین آپ اس کو 8ویں نمبر پہ بیٹنگ کروا رہے ہیں، یہ زیادتی ہے۔ آپ فہیم اشرف کے بعد بھی اگر بھیج رہے ہیں حارث کو تو اس سے بہتر ہے کہ آپ حارث کو پلینگ 11 میں ہی نہ رکھیں۔ فخر زمان کو ون ڈاؤن کھلانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کے پاس آپشن تھا کہ آپ صاحبزادہ فرحان سے وکٹ کیپنگ کروا سکتے تھے، آپ کم از کم جسٹیفائی کر سکتے تھے۔ فخر زمان کی بیٹنگ بابر اعظم کے دور میں 2 اور 3 نمبر پہ رہی ہے، جہاں اب آ کے حسن نواز بیٹنگ کرتے ہیں۔ تو اٹ مینس کہ آپ نے فخر زمان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے پوری ٹیم کا سٹرکچر ہی تبدیل کر دیا۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہر بار نہیں ہوگا کہ آپ ایسی غلطیاں کر کے جیت جائیں۔ آپ کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ سائے ہوپ نے ٹاس جیتا، ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا۔ اسے لگا کہ اس وکٹ پہ چیز آسان رہے گا، اور جس طرح پہلے ان کے بلے بازوں نے بیٹنگ کی ہے اس سے لگا تھا کہ یہ آسانی سے چیز کر جائیں گے۔ وہ تو بھلا ہو نواز کی بالنگ کا کہ ایک ہی اوور میں 3 وکٹیں وہ لے گیا۔ اس پہ ہم ابھی آتے ہیں، پہلے ہم بیٹنگ پہ بات کریں گے۔ آج سائم ایوب اچھا کھیلے ہیں، مزہ آیا پاکستان کی بیٹنگ دیکھ کر۔ شروع کی، بعد میں وہی ٹوٹے ہوئے رن، ٹوٹی ہوئی سوچ اور ڈر۔ یہ شروع میں جب آپ بورڈ پہ رن لگا لیتے ہیں تو وہ آپ کی ٹیم کو بوسٹ دیتے رہتے ہیں۔ فخر زمان اور سائم ایوب کا تقریباً 80 رن کی پارٹنرشپ آپ کو اس مقام پر لے کر آئی ہے کہ آپ نے ویسٹ انڈیز کو 14 رن سے ہرایا، ورنہ جیسن ہولڈر کی پوری کوشش تھی کہ پاکستان کو اس میدان میں ہرا دیا جائے۔ یہ جتنی زبردست وکٹ تھی بیٹنگ کے لیے، میرا خیال تھا کہ پاکستان نے آلموسٹ 20 رن کم جوڑے ہیں بورڈ پہ، مگر بالنگ اتنی شاندار پاکستان نے کی، اسپیشلی اسپن ڈپارٹمنٹ نے، میں کہتا ہوں کہ مزہ کروا دیا۔ کیا سائم ایوب، کیا سفیان مقیم، کیا محمد نواز۔ حالانکہ محمد نواز پہلے اوور میں ایکسپینسو رہے، 11 رن پڑے، لیکن اس کے بعد جب انہیں موقع ملا 11ویں اوور میں تو 3 وکٹیں اوپر نیچے لے کے انہوں نے ویسٹ انڈیز کی کمر توڑ دی۔ پھر وہ بلنڈر پہ بلنڈر کرتے گئے اور میچ پاکستان کے ہاتھ میں دے کے چلے گئے۔ وہ تو 19ویں اوور میں حارث روف نے پوری کوشش کی کہ یار میچ کو تھوڑا نا رومانچک بنایا جائے۔ 41 رن پڑے ہیں حارث کو 4 اوور میں۔ اگر آپ کو جیت واضح نظر آ رہی ہے نا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ انٹینٹ نہ دکھائیں، آپ کوشش نہ کریں۔ 19ویں اوور میں لگا تھا کہ بھائی صاحب بالکل ذرا برابر کوشش نہیں کر رہے حارث، یا وہ اپنی کیا کہتے ہیں کہ فٹنس کو چھپا رہے تھے، شاید وہ جو ان کو گریڈ 1 کی انجری ہوئی تھی ابھی اس سے پوری طرح ریکور نہیں ہوئے، نہیں تو ایسی بالنگ وہ نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جان بوجھ کے پاکستان کی ٹیم پاور پلے کا بالر بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پچھلی مینجمنٹ نے بھی یہی غلطی کی تھی، بابر اور رضوان نے، اور سلمان علی آغا بھی اب وہی غلطی کر رہے ہیں۔ وہ ایک ڈیتھ اوور کا اچھا بالر ہے، وہ بیچ کے اوور اچھے کرواتا ہے، پرانی گیند اس کے ہاتھ سے صحیح جگہ پہ گرتی ہے، لیکن نئی گیند سے اس کو کٹاپا پڑتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ اس کے جگہ کسی اور بالر کا استعمال کریں۔ پاور پلے میں آپ حارث کے ساتھ
نہ جایا کریں. یہ پاکستان کی بالنگ کو اچھا خاصا ڈیمیج ہوتا ہے. تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کرنے والی، اگر ہم کر جائیں گے تو ہم جیت جائیں گے. ایک اپروچ ہوتی ہے، ایک سوچ ہوتی ہے ٹیم کی، وہ سوچ آج تھوڑی کنفیوز نظر آئی. سلمان علی آغا نے پہلی T20 سیریز میں اچھا انٹینٹ دکھایا، مگر جیسے جیسے وہ پرانے کپتان ہوتے جا رہے ہیں وہ پرانی سوچ پر آتے جا رہے ہیں. آج انہوں نے 11 گیندیں کھیل کے 10 رن بنائے ہیں. بابر پہ تنقید کس بات کی ہوئی تھی کہ یہ بالیں ڈاٹ کرتا ہے، یہ سنگل روٹیٹ کرتا ہے، یہ بڑی ہٹیں نہیں مارتا. آپ تو بابر کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ کپتان آئے ہیں. اگر آپ لمبی ہٹیں نہیں ماریں گے تو پھر کون مارے گا؟ ایک کپتان ہی اگر انیشیٹو نہیں لے گا تو پوری ٹیم پر دباؤ بڑھے گا. یہ چیز ہماری مینجمنٹ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ ایک کپتان کو ہمیشہ فیئر لیس ہونا چاہیے، بڑی اپروچ والا. اور آپ کا جو تیسرا نمبر ہے نا، یعنی حسن نواز کے بعد آپ کا نمبر آتا ہے، آپ کو حسن نواز کے بعد ہی آنا چاہیے. لیفٹ رائٹ کا کمبینیشن کوئی معنی نہیں رکھتا. آ کے آپ کو دھاسو قسم کی بلے بازی کرنی ہے جیسے سوریہ کمار یادو کرتا ہے. سرفراز کی ناکامی میں سب سے بڑی وجہ اس کا یہی ڈیسیژن تھا کہ وہ دوسروں کو پروموٹ کرنے کے چکر میں خود 6-7ویں نمبر پہ چلا گیا. حالانکہ اس کا جتنا بھی سکور تھا یا جس وجہ سے وہ ٹیم میں واپس آیا، کپتان بنا، تو ایز اے اوپنر اس کے رن تھے. لیکن جب ہم کپتان بنتے ہیں تو ہم پتہ نہیں خود کو کیوں اتنا نیچے لگا لیتے ہیں، اس ڈر میں، اس خوف میں کہ یار میری باری نہ آئے. دلیر بنو یار. یہ میچ آپ جیتے ہیں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سیریز آپ جیت جائیں گے. آپ اگر اسی طرح غلطیاں کرتے رہے تو یہ سیریز آپ کے گلے بھی پڑ سکتی ہے. ویسٹ انڈیز کا آج سٹانس بڑا کلیئر تھا. جس طرح انہوں نے، میں کہتا ہوں کہ دھلائی کی ہے پہلے کچھ اووروں میں، 70 رن پہ کوئی وکٹ نہیں تھا ان کا. اور جب وکٹ نہ گرا ہو اور رن بن رہے ہوں تو بالنگ پہ پریشر آتا ہے. وہاں سے نواز کی تھوڑی سی چترائی، چلاکی نے پاکستان کو واپس میچ میں لے آئی. وہ بابر نے کہا تھا نا کہ یار تو میرا میچ ونر ہے، اور وہ آج اس نے آلموسٹ ثابت کیا. اور پھر 2 اوور سائم ایوب کے وہ بڑے کروشل رہے ہیں. اس میں 2 وکٹیں ملی ہیں سائم ایوب کو، 20 رن پڑے ہیں. میٹر نہیں کرتا، میٹر یہ کرتا ہے کہ اگر آپ کو 10 کی اکانومی سے رن پڑے ہیں تو آپ نے ساتھ میں 2 وکٹیں بھی لی ہیں. اگلی ٹیم پر پریشر آیا. جب وکٹ پہ وکٹ گر رہی ہو تو پھر بھائی صاحب آپ جتنے بھی اچھے بلے باز ہوں، آپ پریشر میں کوئی نہ کوئی غلطی کر جاتے ہیں. آج سفیان مقیم نے جس طرح کی شاندار بالنگ کی ہے، 4 اوور 20 رن 1 وکٹ، پوری نپی تلی بالنگ کی ہے. کوئی ایکسٹرا بال نہیں کروایا اس نے کہ یار ادھر ادھر پھینکوں. وکٹ کے سٹمپ کے درمیان بالنگ کر کے اس نے کہا کہ بھائی بچ کے رہو. اور وہیں ایک سٹمپ کا بال تھوڑا سا وہ کھیلنے گئے، ٹانگیں پیچھے کی اور بال سیدھا وکٹ. سفیان مقیم آپ کی T20 ٹیم کا لازم حصہ ہے، کیونکہ اس کی بالنگ میں وہ ویریشن ہے جو کلدیپ یادو کی بالنگ میں ہے. ہم انڈین بالنگ کی تعریف کرتے رہتے ہیں مگر اپنے پلیئرز کو پورا موقع نہیں دیتے. سفیان مقیم میں وہ کیٹیگری ہے کہ اگلی ٹیم کو تگنی کا ناچ نچا سکے. آف سپن، لیگ سپن کا صحیح کمبینیشن آج بنا ہوا تھا سائم کا اور سفیان مقیم کا. فاسٹ بالنگ میں ہم تھوڑے ایکسپینسو رہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. میچ آن دا ڈے ہم جیت گئے. ہم کو بیٹنگ میں جو غلطیاں کی ہیں ان کو نہیں دہرانا، ان سے نکل کے ہم نے بہتری کی جانب جانا ہے. پاکستان اسی طرح اگر کھیلتا رہا تو امید بن جائے گی، لیکن غلطیاں کم سے کم کرنی ہوں گی. جیسے جیسے آپ غلطیاں کم کرتے جائیں گے آپ کے جیت کے مارجن زیادہ ہوتے جائیں گے. آپ کو اگر حارث کو نہیں کھلانا، جو کہ زیادتی ہے، ایک سیریز میں اگر وہ ناکام ہوا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ ناکام بلے باز ہے. پاکستان میں کچھ ہی پلیئر ہیں جن نے شتک لگائے ہوئے ہیں T20 میں. احمد شہزاد ہے، دی کنگ بابر اعظم ہے، رضوان ہے، حسن ہے، اور 5ویں جو ہیں وہ حارث ہیں. تو آپ کو اپنے پلیئر کو رسپیکٹ دینی چاہیے. اگر وہ آؤٹ آف فارم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس نے آتے ہی 600 کے سٹرائک ریٹ سے رن بنائے ہیں. ایک گیند کھیلی ہے، ٹیم پریورٹی تھی، پہلی گیند پہ چھکا لگایا. تو آپ کو حارث کا نمبر نیچے نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر آپ کو لگتا تھا، آپ بلا شبہ اگر ضروری تھا تو آپ فخر کا نمبر نیچے کر سکتے تھے.
لیکن آپ کو حارث کا نمبر نہیں چھیڑنا چاہیے تھا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اگلے میچ میں سنڈے والے دن پاکستان کیا کرتا ہے۔